اقرار بھائی، کیونکہ ان کے بہت سارے ٹویٹس تھے، اس میں تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ تھا ہمارا، لیکن اس میں ایک جو چیز بہت زیادہ پیاری تھی، وہ بہت ایک انڈیئرنگ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہی واز آلسو ٹرائنگ ٹو یونائٹ پاکستان. تو مجھے بڑا دل تھا کہ یار ہم ایک آمنے سامنے یہ ڈیبیٹ کریں کہ بھائی اس وقت پاکستان کے لیے کیا چاہیے. صحیح ہے، وہ بھی جو بات کریں وہ بھی ان کے دل سے پاکستان کے لیے محبت میں ہی بات نکلی ہے، لیکن جو 80% قوم کا ڈس ایگریمنٹ ہے وہ بھی وہ سنیں کہ وہ کیا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب مل کے بات کریں. اگر پاکستانی ہمارے اندر سے ہی سلوشن اگر نکلنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو یہ مطلب چند گھنٹوں کی کہانی ہے. تو اقرار بھائی پہلے تو ویلکم ٹو دا اسپیس سیشن، اور تھینک یو اتنا بڑا دل رکھنے کے لیے کہ آپ اتنے سارے ہم لوگ ہیں اس میں آئیں. یو مائٹ ناٹ ہیو دا میجورٹی ویو، بٹ آپ نے ہمت کر کے پھر بھی آئیں ایز اے پاکستانی. تو we're all Pakistanis and we want Pakistan to succeed in this war. تو آپ بتائیں، اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں پلیز. جی اقرار بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. ایک تو سب سے پہلے السلام علیکم. اور میں جانتا ہوں جتنے بھی یہاں دوست موجود ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے بہت ساری باتوں پر ناراض بھی ہوں گے، ممکن ہے بہت ساری باتوں پر اختلاف بھی ہو، لیکن چلیے آج جو موضوع ہے کہ ریلیز لیڈر آف پاکستان، جس سے مراد ظاہر عمران خان ہے، میں آپ سب سے پوری ریسپونڈ ٹو انڈیا وہ بھی پورا جی کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بہت ضروری پارٹ ہے اس میں. جی میں دونوں باتوں پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ جتنے دوست آپ موجود ہیں، میں متفق ہوں آپ سے، اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں، ریکارڈ پر موجود ہے کہ خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان پر جتنے بھی مقدمات ہیں ان کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ان سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے نالاں ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان میں بدقسمتی سے ہوتا ہے. تو اس بات پر ظاہر اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. میری صرف جو درخواست آج کے سارے ماحول کے حوالے سے وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے نا قومی سلامتی اور پاکستان کی سالمیت، یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں ماضی میں 78 برسوں میں. اور شاید اسی وجہ سے جب یہ لفظ میں بھی استعمال کرتا ہوں تو تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں کہ دیکھنے والے شاید یہ سمجھیں گے کہ پروبیبلی شاید کوئی ٹاؤٹ ہے جو یہ بات کر رہا ہے، شاید اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر کوئی جو جرنلسٹ ہے ان سے لفافہ لینے والا وہ یہ بات کر رہا ہے. مگر آج تو ہم سب متفق ہیں کہ جینوئنلی یہ الفاظ صادق آتے ہیں آج کی صورتحال کے اوپر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. میں بارہا اس کا اعتراف کر چکا، باوجود اس کے مجھے دسیوں اختلافات ہیں، اور میں نے وہ اختلاف ہمیشہ بہت ادب اور احترام سے میں نے کبھی بھی کوئی یعنی حد کراس نہیں کی ہے. میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیے اس موقع پر ہم پاکستان سچ اور جھوٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے. میں مانتا ہوں آج کے عدالتی فیصلے کے خلاف میں نے بھی ٹویٹ کیا، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی نامناسب اور غیر منصفانہ اور زیادتی پر مبنی فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. مگر اس کی بھی ایک تاریخ ہے نا کہ سب اپنے موقع پر اس کو تسلیم کرتے رہے، ملٹری کورٹس کی حمایت کرتے رہے، اس کی تعریفیں کرتے رہے. اگین اس بحث میں جائے بغیر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آج ہر اپنے مسئلے کو، چاہے وہ سیاسی انتقام کی بات ہو، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف. چاہے آپ عدالتی فیصلوں کی بات کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل غیر منصفانہ عدالتی فیصلے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، کوئی خاتون ورکر، کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنے والا جرنلسٹ اٹھایا گیا ہو، گرفتار کیا گیا اور میں نے اس کے حق میں بات نہ کی ہو یا ٹویٹ نہ کی ہو. یہی کر سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ. ظاہر ہمارے پاس بندوق تو نہیں ہے کہ ہم سڑک پر آ کر نکلیں اور گولیاں ماریں. تو مجھے جہاں تک کوئی معاملہ میرے علم میں آیا، میں نے اس کے حوالے سے اپنے تئیں آواز بلند کرنے کی کوشش کی. آج کے موقع پہ میری آپ سب سے درخواست ہے، دیکھیے پلیز کوئی بھی چیز، یعنی 1000 اقرار الحسن ہوں، 1000 سیاسی لیڈرز ہوں، 1000 سیاسی جماعتیں ہوں، سب پاکستان پہ قربان. ہم سب کو اتفاق رائے سے ایک بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جو نیریٹو اس وقت قوم کا ہے، جو نیریٹو اس وقت پاکستان کا ہے، پلیز بھارت کے مقابلے میں تو کم سے کم ہم اس نیریٹو کو سپورٹ کریں. میں اور صرف یہ تب تک کی صورتحال کے لیے میری درخواست ہے جب تک کہ ہم اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں، بس یہ میری درخواست ہے آپ سب سے. باقی آپ کے سارے گلے شکوے میں حاضر ہوں، سننے کے لیے تیار ہوں. جی تھینک یو سو مچ بابا، شکریہ آپ کا.
تو میرے خیال سے اسپیکرز کو لے لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے کوشچنز ہوں گے میرے خیال سے آپ کے لیے. تو جی میں اس وقت سیکوینس بھول گئی ہوں لیکن آئی تھنک میرے خیال سے ادیبہ آپ ہے, اس کے بعد پھر فہمی ہے, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر ایٹی. اس آرڈر میں چلتے ہیں. جی ادیبہ. آئی تھنک ادیبہ میری آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ادیبہ بات کیا. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می اپرچونیٹی. اچھا جی, مجھے یہ بات کرنی ہے کہ ہماری جب یہ حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو اقرار صاحب نے یہ بات کی کہ یہ سالمیت, خودداری, حق خود ارادیت, یہ بڑے آکورڈ ورڈ لگتے ہیں, بولتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے. لیکن ہماری جب حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو ہماری جنگ کے بیسک ورڈز, بیسک رول, بیسک چیزیں ہی یہ تھی. ہماری جنگ شروع ہوئی اسی سائفر سے, ہاؤ ڈیئر کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ ہمیں ملک کیسے چلانا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی جس پہ میرے لیڈر نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا کہ 2 صوبوں کی جو حکومت ہے وہ ہم نے چھوڑ دی, صرف اس لیے کہ ہم اپنے ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں, انسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی چاہتے ہیں. ہم ملک مجھے اقرار بھائی کی آواز نہیں آ رہی. کسی کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جبران ابھی نا ادیبہ بات کر رہی ہیں. اقرار بھائی, اقرار الحسن نے بات کر لی ہے. جی میں سن رہا ہوں. جی سر, ہم نے تو یہ اپنا جو نعرہ ہے حق خود ارادیت کا, ملکی سلامتی کا, سالمیت کا, یہ بلند ہی اسی لیے کیا تھا. ہمارے لیے یہ آکورڈ نہیں ہے. ہم نے یہ جتنی بھی مشکلات برداشت کی ہیں اپنی حقیقی آزادی میں, یہ ہم نے اسی لیے کی ہیں کہ ہم اپنے ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں. اس وقت اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو نیگیٹ کر کے اس بات پہ آ جائیں کہ ہمیں اپنے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے ملک کے ساتھ چلنا ہے اپنے, لیکن اس کے لیے جو لیڈر سب سے ملکی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آواز ہے عمران خان نیازی صاحب, وہ ان کو آپ نے بند کیا ہوا. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو نکالا جائے تاکہ ہم جو ایک سائفر پہ اتنا, ہم 3 سالوں سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں حقیقی آزادی کی, صرف ایک سائفر کی. تو کیا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت, ہم پریشان ہیں. ہم اپنی ملک کی سوورینٹی کے لیے ہر چیز کے لیے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے, وہ آئیں تاکہ وہ پورے ملک کو اکٹھا کر سکتے ہیں. صرف وہی ایک واحد لیڈر ہیں اور وہ سلیکٹڈ لیڈر ہیں. ان کو ہم نے سلیکٹ کیا, عوام نے سلیکٹ کیا ہے. وہ کوئی فارم 47 کی تو ہے نہیں پیداوار کے, ایک طرف وہ کھڑے ہوں اور ایک طرف 25 کروڑ عوام کھڑی ہو. ہمارا صرف یہی موقف ہے اور ہم اسی کو لے کے چلیں گے. ہمارے لیے اچھا, مجھے چونکہ اصول نہیں پتا, میں پہلی پوڈ یہ غالباً اس طرح سے میرا یہ لائیو ہے, مجھے بتائیے گا, میں رسپونڈ کر سکتا ہوں اس پہ نا 30 سیکنڈ میں؟ جی آپ رسپونڈ کریں. جی شکریہ. اچھا دیکھیے, کوئی منع نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں میں اس آواز میں آپ کے ساتھ ہوں. خان صاحب سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں اور انہیں رہا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, اس کو نوٹ کر لیجئے. میری گزارش یہ ہے آپ ضرور بات کریں, صبح سے لے کے رات تک بات کریں, بار بار کہیں عمران خان صاحب کو رہا کریں, مگر یہ کہنے کے دوران آپ کو پاکستان کا جو بھی نیریٹو ہے کہ جہاز گرا یا نہیں گرا, ڈرونز آئے یا نہیں آئے, میں جو بھی ایک گھنٹہ لمحہ بلمحہ جو صورت اس کا مذاق اڑانے, اس کی تضحیق کرنے یا اس کو جھوٹ کہنے یا اس کو غلط کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے نا, آپ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کریں, آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں جب مانتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں تو ظاہر وہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے قوم کو متحد کر سکتے ہیں, تو اس سے کون منع کر رہا ہے؟ اس سے کوئی منع. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس موقع پر اپنی اسٹریٹجیز کا, اپنی حکمت عملی کا, ہمارے بیانیے کا, ہمارے نیریٹو کا, جو بھی ریاست اور حکومت بنا رہی ہے بھارت کے اگینسٹ, باقی چیزوں پر نہیں, پلیز اس کا مذاق مت اڑائیے. ضروری نہیں ہے کہ اسے ہم فوراً سے جھٹلانا شروع کر دیں. بس یہ میری درخواست صرف اتنی سی ہے. میرا خیال ہے کہ میں کوئی غیر منصفانہ بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا جی جبران آپ بات کر لیں, ان کی بات ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک جبران کو شاید میری بھی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سوری, مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی. کنیکشن آئی تھنک. اگر آواز آ رہی ہے تو give me a thumbs up کی. اچھا اقرار بھائی, میں نے آدھا آپ کا سنا تھا, آدھا رہ گیا تھا جی کنیکشن کی وجہ سے. لیکن جو چیزیں ہیں نا, چلیں وہ ڈبیٹ کو ایک ہی لفظ میں میں ختم کرتا ہوں. پلیز کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ اٹس فالس ایکویولنس.
جی اتنا ظلم تو یار کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. آئی ایگری. تو اگر آپ وہ میچ کر رہے ہیں نہیں کہ کر یار رہا ان کے ساتھ بھی نہیں یہ کر ہوا رہا پہلے بھی یہ ہوتا رہا, نہیں کر رہا تو دیٹ از ناٹ رائٹ. وہ جی بڑا جی ادب سے میں جی آپ سے پولائٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں اس پہ. ضرور. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یکجا ہو جائیں, وہ سب یہی تو دل ہے سب کا, ہر پاکستانی کا یہ دل ہے پلیز. کہ ہم سب یکجا ہوں, یونائٹڈ ہوں. پہلے جیسے جواب دیتے تھے انڈیا کو اس طرح ایگزیکٹلی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے تھے. ایگزیکٹلی. اور مطلب ایک اتنا اچھا چھوٹا سا سولوشن ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. اور آپ دیکھیں گے, آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, ہم سب دیکھیں گے کہ کتنا بڑا جوش سے ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ باتوں سے, جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میری دانش میں یہ سب سے صحیح چیز ہے, آپ کر لیں, تو وہ نہیں ہوگا. یہ دلوں کی بات ہوتی ہے, دل سے یہ جذبہ نکلتا ہے. تو لوگوں کو نا, جیسے آپ کہہ دیں اور میں بھی کہہ دوں کہ یار اقرار بھائی بہت سمارٹ ہے, انہوں نے مطلب ان کا تو سر عام پروگرام سے مطلب ان کی ہسٹری ہے, کیئرز اباؤٹ پاکستان, کیئرز اباؤٹ جسٹس. لیکن جب دل سے لوگوں کا نہیں نکلے گا تو اقرار بھائی آپ یقین کریں وہ نہیں, وہ افیکٹ نہیں آئے گا جو دیٹس میں ٹرو. اور آپ چاہ رہے ہیں, وہ نہیں آئے گا. تو آپ کافی آپ کی جان پہچان ہے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا تو یہ کہیں نا, جی ٹویٹ میں لکھتے ہیں ریلیز عمران خان ٹو ریسپونڈ ٹو انڈیا, یا ریلیز عمران خان فار دا سیک آف پاکستان. بیکاز بیسکلی جی یہ ایک جانا چاہیے سگنل کہ بھائی عمران خان ریلیز ہوگا تو مطلب کیوں ہمارے پاس اگر چلے, ہم تو کہتے ہیں کہ 90% پاکستان نا, ہم تو ہم نے عمران خان کا کولیٹ کیا ہوا ہے, چلے ہمیں چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نیوٹرل آبزرور سے بھی پوچھیں گے, جو آپ کے صحافی دوست آ رہے ہیں, وہ بھی یہ تو کہیں گے نا کہ یار 50% سے تو زیادہ ہی ہے نا نہیں میجورٹی. میں بھی مانتا تو ہوں, کون سا 90% تو میں ملک بھی ہوگا مانتا ہوں. جو جی انڈیا سے وار کر رہا ہو اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جو 50% جو ہے ہماری قوم وہ نہیں ساتھ ہو. تو جب اتنا بڑا موقع ہے تو اور ہمارے گھر میں ہی سلوشن ہے, تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ وائی ووڈنٹ وی اویل دیٹ سلوشن. تو میں صرف یہیں پر اپنا آرگیومنٹ اینڈ کرتا ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا وہ فالس ایکویولنس تھا نمبر 1, لیکن جی وہ ڈیبیٹ ہم سالوں بعد بھی کرتے جی رہیں گے, جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑنا آئی تھنک اٹس پرائرٹی 1, اور اس کے بعد پھر قوم یونائٹ ہو کے جائے. تو آپ یہ کہہ تو لیں گے, اور شاید میں بھی دماغ سے کہہ دوں کہ ہاں یہ اقرار بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کافی لوگ آپ سے کوئی 30% اگری بھی کر جائیں, لیکن جب دل سے نہیں آئے گا وہ جذبہ تو پھر اس میں وہ بات نہیں ہوگی. تو میں ریکویسٹ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا ریکنسیڈر کریں جو ضرور. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اٹس دا پوائنٹ آف ویو آف دا میجورٹی فار شیور. اتنا میں آپ کو کہہ دوں سوشل میڈیا ایکسپیرینس ہے, اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں, آپ لاہور کی کلپس دیکھیں ابھی, جی آپ کو لوگ سڑکوں پہ رکھیں گے پاکستان کے لیے, لیکن وہ بات یہ کریں کہ عمران خان کو چھوڑیں. تو اینی وے I'll give you میں the mic, لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آئے گی. بٹ آئی جی ریئلی, اگر بات نہیں ہو سکے تو آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو فار کمنگ ٹو دس اسپیس. جی آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. یہ بس میں آخر تھینک میں یو. اوور ٹو یو. جی آخر میں میری آواز آئی ویسے میری کہ نہیں, کہ میں نے جی جبران ایسے آپ کی ہی مان آواز لو. آئی ہے, آپ کی آواز آئی ہے جی. اچھا آ گئی فہمی اچھا ڈاکٹر وان وغیرہ, صحیح ہے. جی اقرار بھائی, یو کین ہیو دا لاسٹ ورڈ, پھر پلیز اگر آپ پلیز کو پلیز. جانا بھی ہو تو مسئلہ نہیں. میں آپ سے 1000% اتفاق کرتا ہوں, اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کی گفتگو نے مجھے بالکل یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ جہاں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں بھلا کے پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے بھی یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ ساری چیزیں بھلا کے عمران خان صاحب کے حوالے سے ریکنسیڈر کریں اپنی اوپینین کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس موقع پر ظاہر قوم کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ 50% کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ متفق ہوں, آن ریکارڈ متفق ہوں. میرا بھی یہی خیال ہے کہ 90% پاکستان اور پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور بالکل ٹھیک بات ہے, اگر ہم پی ٹی آئی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ساری زیادتیاں, ساری ناانصافیاں بھول کے اس وقت پاکستان کے نیریٹو کا ساتھ دیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاست سے بھی ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ بھی تمام تر اپنی انا کو پس پشت ڈالتے ہوئے اور تمام تر چیزوں کو فراموش کرتے ہوئے جو ان کے دل پر اگر لگی ہوئی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے انہیں سوچنا چاہیے. اور خان صاحب کو جس طرح مختلف اجلاس ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے اور باقی, مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. میں اس حوالے سے جو میری حیثیت ہے وہ یہ کہ آواز بلند کر سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, ٹویٹ کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ اس پر ضرور بات کروں گا. اچھا, اور میرا آپ کی بہت اجازت بہت سے شکریہ, پہلے نا, مجھے آواز اب آ گئی. تو جی جبران ویسے جو میں آپ نے جبران ایک کو بات کی نا, جانے ریکویسٹ ہے. مت دیجیے, ہم نے بات کرنی ہے ان سے پلیز. جی میں ہاں حاضر اقرار بھائی کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں ویسے؟ میں ہوں جی, جب مجھے جانا ہوگا میں بتا دوں گا, میں بھی 10-15 منٹ تک ہوں آپ کے ساتھ. چلے ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی نا کہ آپ خود بھی یہ بات کریں گے, تو وی ول ہولڈ یو ٹو اٹ. ٹھیک ہے. جی 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 جو میری حیثیت ہے وہ یہی ہے. دیکھیے میں نے بات پہلے بھی کہا نا, بندوق لے کے تو نہیں نکل سکتے ہم, لیکن میں آپ کی آواز سے آواز ملاتا رہوں گا, یہ میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ.
چلیں ٹھیک ہے. جی کاشف پھر ڈاکٹر جلیل. جی السلام جی علیکم بہت جبران, it شکریہ was my جبران بھائی, turn. السلام علیکم. اچھا چلیں فہمی آپ کر لیں بات, لیکن شارٹ ٹھیک ہے. جی تھینک یو, سوری فار انٹرپٹنگ بیکاز گیت نے اناؤنس کر دیا تھا میری ٹرن اور نئی نماز پہ نکل رہی ہے ٹائم, اس لیے آئی کیپ اٹ شارٹ. دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات, تھوڑا سا پرسپیکٹو دے دوں اقرار صاحب آپ کو, کہ عمران خان صاحب نے جو حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے اور انہوں نے کہنا ہے میرے پاکستانیوں, جو پاکستانی پاکستان میں نہیں ہیں وہ بھی پاکستان میں آ کے اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ دیٹ از دا پرسپیکٹیو اینڈ دیٹ از دا پاور, کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیڈر ہیں, صرف پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہیں, پاکستان کے لیڈر ہیں. اور آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, ہر پاکستانی کا دل, آئی ایم این اوورسیز پاکستانی, بٹ میں جانتی ہوں کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے پچھلے 2 دن سے, بیکاز میرے ملک کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پاکستان نے ہمیں ہمیشہ دیا ہی ہے, تو ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا واحد سنسیئر لیڈر جس کا نام عمران خان ہے, وہ صرف مقبول ترین لیڈر نہیں ہے, وہ واحد سنسیئر لیڈر بھی ہے. اس کا باہر ہونا اس وقت اپنی قوم کو لیڈ کرنا, اپنے ملک کو بچانا ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. سو لیٹس پرسپیکٹو صحیح ہونا بہت ضروری ہے. آج جس طرح لاہور میں لوگ نکلے ہیں سڑکوں پہ, انہوں نے بتا دیا ہے کہ قوم کا نیریٹو کیا ہے. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جو ہمارا نیریٹو ہے, ہماری ریاست کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اپنا ملک چاہیے, آزاد ملک چاہیے, اور عمران خان کی لیڈرشپ میں چاہیے. یہ ہے ریاست کا نیریٹو. اس نیریٹو کے ساتھ ان کو آگے کھڑا ہونا پڑے گا جو پچھلے 3 سال سے زبردستی بندوق کی زور پہ اور ظلم و زیادتی کے ذریعے اس نیریٹو کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اف دیر واز ایور اے ٹائم, بہترین اپرچونٹی جس میں فیس سیونگ بھی مل سکتی ہے جن کو ضرورت ہے اس کی, ان کو, تو وہ یہ ٹائم ہے. اگر کسی کو میچورٹی دکھانے کا ٹائم ہے تو وہ یہ ٹائم ہے جس میں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک یکجا ہو جائے, قوم واپس دوبارہ کھڑی ہو جائے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے, ملک واپس ٹریک پر آ جائے, تو اس کا ٹھیک ہے اس کے فہمی علاوہ 30 کوئی اور سیکنڈ حل بانڈ. نہیں ہے. جی میں بس لاسٹ بات کر رہی ہوں جبران. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ پرسپیکٹو ہونا چاہیے جب ہم بات کریں. ہمیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کرنی چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی پاکستان کا واحد لیڈر ہے اور پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈاکٹر جلیل. تھینک یو ویری مچ عمران. اقرار بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کی آواز اور آپ کی ایلوکوینس اتنی اچھی لگتی ہے ہمیں کبھی کبھی, ہر دفعہ نہیں. لیکن آپ بھی کا ایک پروگرام تھا, اس میں ایک اسٹوڈنٹ آئے تھے, انہوں نے یہ شعر کہا تھا, یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے, غلام تخت پہ قابض ہیں شاہ قید میں ہے. اور آپ ہی کا یہ پروگرام کی جو نظم ہے یہ اتنی مشہور ہوئی تھی کہ اب ہر کوئی اس کو ایکول کر رہا تھا کہ یہ عمران خان کی لکھی گئی ہے. آپ سے میری گزارش ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں. بالکل آج کے دن شیر بانو جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کی, ان کی مدر کو ایبڈکٹ کر لیا گیا ہے, ان سے دور رکھا جا رہا ہے. یہ کون سا ملک ہے جہاں ان دا مڈس آف وار یہ کام ہوتے ہیں؟ یہ کون سا ملک ہے جہاں ان دا مڈس آف وار سپریم کورٹ رولنگ کرتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی از اسائڈ, ملٹری کورٹس آر الاؤڈ؟ یہ کون سی جنگ ہے جہاں اس میں اس جیسی بات ہوتی ہے؟ اس شیر بانو کی کیا, اس کی کیا وہ ہے, 14 سال کی بچی ہے, اگر وہ کچھ لکھتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ 14 سال کی بچی کو بھی اتنا ایکومین ہے کہ وہ لکھ رہی ہے. ہم اس کی ماں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں آج کے دن میں. یہ کون سا ملک ہے جہاں یہ ہوتا ہے جنگ کے دوران؟ پلیز آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. دیکھیے یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اس کو کون انسان اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اس طرح کے کسی بھی قدم کو. میں پہلے بھی گزارش کی, یہ ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گزرنے سے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے دانستاً کسی ایسے شخص کی گرفتاری یا اس کے اغوا کیے جانے یا اس کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی پر ٹویٹ نہ کی ہو یا بات نہ کی ہو. اور یہ بالکل قابل مذمت ہے, میں اس کو آن ریکارڈ بھی کہتا ہوں. اینڈ اگین میری کوتاہی ہے, میں اس پر ٹویٹ نہیں کر سکا یا بات نہیں کر سکا, وہ میں ضرور کروں گا. اور یہ پورا ریکارڈ ہے, مجھے آپ نام
نام لے کر بتائیے، چاہے وہ اظہر مشوانی صاحب تھے، ان کے بھائی تھے، آپ کوئی ایک نام لیجیے پچھلے 2-3 برسوں میں جب سے پاکستان تحریک انصاف پر یہ ظلم اور جبر ہونا شروع ہوا ہے کہ میں نے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہ کی ہو جتنا کہ ایک اعتدال کے ساتھ صحافی کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ آج بھی بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج یہاں آنے کے بعد میں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ ہم صرف ساری ذمہ داری، میں بالکل سچی بات ہے، میں ناراض ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے دوستوں سے یہ پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ ان کی جانب سے کیا گیا، لیکن آج میں یہ ریئلائز بھی کر رہا ہوں کہ ساری ذمہ داری صرف پی ٹی آئی پر یا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز پر نہیں عائد کی جا سکتی. کچھ ذمہ داری ریاست کو بھی نبھانی چاہیے، چاہے وہ آج کے متنازع فیصلے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہو. یعنی کم سے کم یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا اجلاس جس میں تمام تر سیاستدان ملک کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو خان صاحب کے بغیر وہ اجلاس ادھورا ہے، اس کی کوئی قانونی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ساری ذمہ داری صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ریاست کو بھی ادا کرنی چاہیے اور ہم سارے مل کر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. جی. اور آئی تھنک اقرار بھائی یہ والی جو بات ہے نا کہ جو ذمہ داری نا، دیکھیں ہمارے بس میں ہوتا یہ سب کچھ کرنا تو ہم کر دیتے نا، لیکن جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں چابی ہے، تو آپ جو بی والا ورڈ یوز کر رہے ہیں نا وہ بھی تھوڑا انفیئر ہے، کیونکہ ہم نے تو دکھایا نا، مطلب بھارت کے پروپیگنڈا کا جواب دے رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ ہی دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں جہاں آپ کو تھوڑی سی شکایت ہے، لیکن جو نیریٹو، اینٹی نیریٹو، جو کاؤنٹر نیریٹو دے طریقے انصاف والے ہی لوگ ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. تو مطلب جو آپ بھی والا ورڈ یوز کر رہے ہیں اس پہ میں چھوٹا سا اختلاف یہ کرتا ہوں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. مطلب ایک ایکشن آئٹم تو دیں. ہم اڈیالہ پہ جا کے کوئی راکٹ تو نہیں فائر کر سکتے نا کہ عمران خان کو نکال کے، جس نے نکالنا ہے اس کے پاس پاور ہے، وہ پہلا قدم لے گا تو ہوگا نا. تو مجھے یہ بھی والا آپ کی بات تھوڑی سی اختلاف پولائٹلی یہ ہے کہ وہ کیسے کریں. آپ ہمیں کہیں جیسے جو پہلے 3 دن تھے خود ساختہ لوگوں نے وہاں پر پورا پاکستان کا نیریٹو لڑا، پورے وہ میمز بنائے، جو آپ کے اپنے جو چینل ہے ARY اس میں آپ سب نے بریک کیا. اس میں جو آپ پتہ نہیں اس پارٹی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ پارٹی ہے انہوں نے یہ کیا کہ او لوگ عمران خان کو بھول رہے ہیں، اور دیکھیں کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا پاکستان کے لوگ جواب دے رہے ہیں انڈیا کو. تو وہ سارے نیریٹو تو آپ نے چلائے. تو ہمارا جو آپ بھی والی بات کر رہے ہیں، ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا کہ عمران خان جیل سے باہر نکل ہے. تو جس کو کہنا ہے اس کو بالکل دبنگ کہیں، جس طرح آپ اپنا سرعام پروگرام کرتے تھے اس طرح کریں. یہ جو دونوں طرف آپ ٹویٹ وغیرہ میں کرتے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج نہ کریں دونوں طرف والی بات نا، کیونکہ ہمارے بس میں ہو تو ہم کر لیں. ہم تو کر رہے ہیں. جو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پائلٹ پکڑ لیا، اس پہ ہم نے کاؤنٹر نیریٹو. جو وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہمارا جہاز گرا دیا، اس پہ کاؤنٹر نیریٹو. جو جو ہم نے جہاز گرایا اس کی بات ہم کریں. تو پوائنٹ اس کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے، مطلب وہاں سے تو کوئی ریسیپریکیشن نہیں ہے. جبران آپ جتنے پیار سے اختلاف کر رہے ہیں نا، آپ جو کہیں گے میں مانتا جاؤں گا. میں تو صرف دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اختلاف کا ایک طریقہ ہو تو ہم سارے ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور الٹیمیٹلی میرا خیال ہے پھر ہم زیادہ قریب بھی ہوتے جائیں. میں ویسے میں بہت ٹھیک سے سمجھا نہیں ہوں آپ کی بھی کی بات ہے، میں یہی تو آپ سے نہیں، عرض کر آپ رہا نے ہوں. کہا نا کہ دونوں ہاں اسی طرف ہاں ذمہ داری بنتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے تحریک انصاف کے لوگوں سے میں بہت ناراض ہوں، اور پھر آج مجھے ریئلائز ہوا کہ اس طرف بھی ذمہ جی داری بنتی ہے. میں کہتا ہوں اس طرف ہی آپ اس میں سے نا ہی وہ ذمہ داری. اچھا، آپ کا یہ بے نقطہ کا نظر ہے کہ نقطہ اس نکال طرف دیں. ہی ذمہ داری بنتی ہے. نہیں، آپ نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے. ہاں، تو آپ وہ بے کا نقطہ نکال دیں اور آپ کہیں کہ اس ہی طرف ہی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہاں کو وہ بڑے ہاں سے چھوٹے ہاں میں چینج کریں. اچھا نہیں، خیر میری رائے ہے کہ خیر دونوں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دونوں معاملے دونوں طرف سے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات مجھے ٹھیک ہے. بتائیں کہ یہاں زیادہ سے کیا تالی بجانی ہے، ابھی بجاتے ہیں سب اچھا، مل کے. مجھے یہ کہنے کا 1.8 حق کے دے دیں. لسنرز ہیں یہاں پر، کوئی 2000 کے قریب لوگ ہیں یہاں سے. مجھے مجھے بتائیں کون سی تالی بجانی ہے. مجھے صرف یہ کہنے کا حق دے دیں کہ اس طرف زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ قابل قبول ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہے نا؟ اوکے. چلیں، یہ چلے اس نیکسٹ. طرف زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے میں انشاءاللہ میری جو حیثیت ہے میں اس پہ بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اوکے. کاشف اینڈ دین تکوین. جی بہت شکریہ جبران بھائی. السلام علیکم اقرار بھائی. کاشف احسان لندن سے آپ سے ملاقات بھی رہی ہے. سب ساتھیوں کو بہت بہت سلام. میں بہت ادب و احترام سے صرف ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اقرار بھائی نے بار بار ایک بات کی، اور بہت شکریہ، انہوں نے جو ہمارے جذبات ہیں اس کی ایک حد تک عکاسی بھی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کو ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے اس موقع کے اوپر، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ
PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جو انہوں نے ایک چیز کو بار بار اس کو دہرایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو ظلم کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ صرف PTI کے لیڈروں اور ان کے جو ہے ورکرز کے تک محدود نہیں ہے، یہ ان کے جو اگر کوئی ان کو کسی حد تک سپورٹ کرتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے، وہ بے شک کوئی عہدیدار نہ بھی ہو، اس کے اوپر بھی ظلم جو کی داستانیں یہاں پر رقم کی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کو گولیوں سے انہوں نے چھنی کیا 26 مئی کو، آپ ان میں سے دیکھ لیں کون کتنے عہدیدار تھے۔ تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو ظلم اور زیادتی پاکستانی عوام کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا پریسیڈنٹ پہلے نہیں ملتا۔ پارٹیز کی حد تک میں کبھی بھی نہیں میں اختلاف کروں گا کہ پارٹیز کی حد تک اگر یہ کرتے یا ہم وہاں تک رہتے تو ٹھیک ہے، پہلے بھی ہوا، اس وقت بھی ہو رہا ہے، پہلے ایک کے ساتھ لیکن عوام کے ساتھ، یہ قوم کے ساتھ، اگر ہم پاکستانی ہیں، اگر ہم کو پاکستان سے پیار ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وہ زمین کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، جو میرے ہیں، جو آپ کے ہیں، جو آپ ہیں، جو میں ہوں، اور ہم سب ہیں، جو کسی بھی پارٹی سے ہوں، اور ہم ان سب کے لیے کھڑے ہوں گے، بے شک وہ PTI کے اندر ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن جب ظلم اور زیادتی پاکستانیوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو وہ بے شک انڈیا کرے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے، وہ ایک ہی ترازو میں تولی جائے گی۔ اچھا تو شکریہ، میں ایک اور دوسری کامنٹ بات جو لے لوں کاشف؟ صحیح ہے۔ ویسے جی اقرار بھائی، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لوگ آپ کو DGISPR سمجھ رہے ہیں، تو مائنڈ نہیں کیجیے گا، وہ تھوڑا سا جیسے کوئی کاؤنٹر ویو آیا تو شاید آپ سے ہی سارے سوال پوچھ لیے جائیں، لیکن یہ تقویم کا سوال لے کے پھر آپ یہ دونوں سوالوں کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ تقویم؟ جی بہت شکریہ جبران بھائی اور اقرار بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی ہمت کی کہ آپ آئے اور آپ نے کاؤنٹر نیریٹو سنا۔ میں نے جو بات کرنی اس میں سے میجورٹی بات تو جبران بھائی نے کر دی۔ آپ کی ہی بات سن کے میرے دماغ میں کچھ چیزیں آئی تھیں۔ تقویم صدیقی میرا نام ہے، لندن سے میں رہتا ہوں، اور جو اس لیے ہو سکتا ہے میری ایک دو باتیں ہیں بس وہ آپ کو شاید لگے کہ میں دہرا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے اقرار بھائی کہ 3 سال گزر گئے، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہم سے سرٹیفکیٹس مانگے جاتے ہیں۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں آج کی تاریخ میں بھی۔ آپ نے کہا آپ کو شکایت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر بھارت کو کوئی منہ دے رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور فزیکلی بھی، میں کل دفتر میں اپنے بھارتی کولیگ کے ساتھ میری آدھا گھنٹہ میں نے اس کو منہ دیا ہے، چاہے میرے جو بھی معاملات ہمارے چل رہے ہیں ہم نے ان کو منہ دیا ہے۔ اور چیز زیادہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کو جانتے ہوں گے۔ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر بھارت کو کوئی کاؤنٹر نیریٹو دے رہا ہے تو وہ وہی لوگ ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ سارے کے سارے وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو 2019 میں بھی تھے اور ہمیشہ رہیں۔ اس کی وجہ ہے دنیا بھر میں جمہوریت کا نظام نافذ ہی اسی لیے ہے کہ جس کے ساتھ جمہور ہوں گے اس کی بات چلے گی۔ نیریٹو کہیں سے خرید کے بیچا نہیں جا سکتا، نیریٹو کہیں سے بنایا نہیں جا سکتا، وہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب بات دل سے ہوگی تو اس میں وقت نہیں لگے گا۔ جو تو قوم کا جو لیڈر ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، جیسے جبران بھائی نے کہا کہ 80% ان کے ساتھ ہیں لوگ، 90% لوگ ساتھ ہیں، میجورٹی ان کے ساتھ ہے، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو جب وہ نکل کے بات کرے گا، پاکستان کے لیے ہی بات ہو رہی ہے، جب وہ نکل کے بات کرے گا تو میں آپ کو، ہم سب یہاں پر آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ 2 دن میں اس جنگ کا نقشہ نہ پلٹ جائے، بلکہ 2 دن بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، اس جنگ کا نقشہ نہ پلٹ جائے تو ہمارا نام بدل دیجیے گا۔ کون سا پاکستانی ہوگا جو ان حالات کے اندر پاکستان کی بہتری نہیں چاہے گا؟ کون سا ہم سے کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم ہی پاکستان ہیں، ہم کھڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دل سے جس لیڈر کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، کیوں؟ جمہوریت کا نظام اس لیے رائج کہ اگر جس کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ غلط بات بھی کرے تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے اس کو آپ پسند کریں اس بات کو یا نہ پسند کریں، وہ غلط بات بھی کرے تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جن کو لوگ مسترد کر دیتے ہیں، جن پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا، وہ چاہے صحیح بات کریں چاہے وہ غلط بات کریں، لوگ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ نیچرل ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ، ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کم از کم آپ ایک شخص ضرور ہیں، لیکن آپ نمائندہ ہیں بہت سارے ہمارے ان دوستوں سے کہ جن سے ہمارا بہت زیادہ اختلاف بھی ہے اور جن کے جو آپ کے میڈیا کے ساتھی ہو گئے۔ جس طریقے کی خاموشی اختیار کی گئی
دیکھیے آخری بات میں کروں گا، آپ نے کہا اعتدال کی بات، دیکھیں اقرار بھائی ریاست اعتدال کھو چکی ہے، اور جب ریاست کا اعتدال بگڑ چکا ہو تو پھر اعتدال کی بات کرنا نہیں، فیئر بات کرنی چاہیے، اور فیئر بات یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو 100% صحیح کہا جائے، جو وقت کی ضرورت ہے اس کا پوری طاقت کے ساتھ ساتھ دیا جائے، اور پاکستان کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے سب کچھ بھلا دو، میں سمجھتا ہوں اچھا جی ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کا تو دعویٰ ہے کہ میں صرف پاکستان کے لیے ہوں، آپ کی بات نہیں، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ وہی پاکستان ہے، تو وہی اپنی انا کو نیچے ڈال دیں پاکستان کے لیے، کیونکہ سلوشن اڈیالہ میں بیٹھا ہے، اور جب اڈیالہ کی چابی سے دروازہ کھلے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کی قوم کس طریقے سے اس چیز کو الٹا کے رکھ دے گی ایک دن کے اندر اندر۔ بہت بہت شکریہ۔ جی میں کر سکتا ہوں رسپونڈ اس پہ؟ جی بولیں جی بس دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ آج ہم میں تو شاید کوئی اختلاف کسی بات پر بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے میری توجہ اس جانب دلوائی اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالکل یہ ٹھیک بات ہے جس نے جبران بھائی نے بھی کہا کہ سچی بات ہے، ریاست کی اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، شاید انہی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم بہت محتاط بات کریں تو یہ کہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس بات پر بھی کوئی اتفاق نہیں کہ خان صاحب بہت مقبول لیڈر ہیں۔ دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس وقت اختلافی ہو سکتی ہیں، اور وہ بہت ہی مائنر لیول کا اختلاف ہو سکتا ہے جسے ہم آگے چل کے کسی اور نشست میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ خان صاحب مقبول لیڈر ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب آئیں گے تو قوم کے اتحاد اور اتفاق کا ایک الگ عالم ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی بات پہ یعنی کسی بھی میری صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ دیکھیے پرابلم وہاں شروع ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرنا شروع کرتے ہیں۔ اکثر اوقات میں جب رسپونڈ کرتا ہوں یا میرا کوئی رد عمل سامنے آتا ہے نا، وہ تب جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے آپ تو ٹاؤٹ ہیں اور آپ کو تو لفافہ مل رہا ہوگا، تو دیکھیے جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر آپ کو مجبوری ہو جاتی ہے کہ پھر آپ بھی ماضی کے گڑے مردے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جی آپ نے بھی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تھی۔ اور تو میرا یہ خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہ کرے، اور بالخصوص ان دنوں میں تو بالکل نہ کریں۔ ہم ایک دوسرے کی توجہ دلوائیں جہاں جہاں ہمیں پرابلم محسوس ہوتا ہے، اور ہم سارے مل کے صرف پاکستان کی بات کریں، اور پاکستان کی بات کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی جس طرح آج آپ سمجھتے ہیں عمران خان ضروری ہیں، میرا یہ خیال ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ خان صاحب کے ہونے سے، خان صاحب کے کسی اجلاس میں موجودگی سے کوئی بھی اس کے لیے قانونی گنجائش نکلتی ہے۔ میں نہیں جانتا ظاہر ہے لیگلی اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، خیر لیگل تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے سارا کچھ ہی بس مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، تو اگر وہ چاہیں گے تو ظاہر ہے یہ معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے اتفاق کرتا ہوں اس معاملے پہ، اور میں آپ کو اگین بارہائی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری آواز کو مختلف پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اقرار بھائی ایک اور بات، ایک تو چلیں یہ والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، وی نیڈ عمران خان فار یونٹی، بٹ جو جی ہو رہا ہے جیسے جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، مطلب سچ میں زیادہ اوورلی ایموشنل نہیں ہونا چاہتا، لیکن آپ کو یہ جیسے دیکھیں آپ ہنس رہے ہیں نا، کافی لوگ روئے بھی ہیں، میں بتاتا ہوں کیوں۔ کیونکہ سچ میں ایک جو پاکستان کا نیریٹو ہے، ہم اتنے سال سے لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی نہیں، مطلب بھارت نے ہمارا بی ایل اے پہ اٹیک کیا، ہماری ٹرین لے گئے، صحیح ہے، تو ہمیں تو زیادہ چڑھ کے یہ بولنا چاہیے کہ بھارت اسٹیٹ اسپانسرڈ مطلب ٹیررسٹ ہے کہ نہیں۔ وہاں پر ہمارا وزیر دفاع، اس کی پریزنس آف مائنڈ اتنی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم پالتے ہیں ٹیررسٹ، مطلب ہاؤ امبیرسنگ، ہاؤ شیمفل۔ تو اس میں صحیح ہے کوئی لوگ ہنسے بھی ہوں گے، بٹ اٹس ہرٹفل، مطلب ایز اے پاکستانی، مطلب وٹ کوڈ یو ڈو کہ اس طرح کا وزیر دفاع ہمیں ملا، وی ڈونٹ ڈیزرو دس۔ یہ ہماری قوم بہت ڈگنیفائڈ ہے۔ اور اچھا پھر ہاں بولیں۔ اس میں سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں، دیکھیں یہ اس پر بھی میں آپ سے متفق ہوں کہ انہوں نے اتنا وہ عجیب یعنی اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ جو نارملی استعمال ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا کیجولی اور مذاق کے انداز میں، ہم کوئی سٹیج ڈرامہ تو نہیں کر رہے ہیں جہاں آپ نے جھکتے مارنی اور ہنسنا ہے، اور بالکل ہی تو میری اس میں درخواست یہ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جس پہ بجائے اس کے کہ ہم توپیں لے کے چڑھ جائیں ایک ایسے ماحول میں کہ جب ظاہر سچویشن بڑی ٹینسڈ ہے، اس بات کو یا اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑانے کا وقت کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ کہیں کسی آفیشل سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہو بھی رہی ہے جو پاکستان کے یعنی جس سے موقع ملے دشمن کو کسی بھی طرح کی کوئی پروپیگنڈا کرنے کا، تو میرا یہ خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے، ہم سارے اگین اس بات پہ ایک سائڈ کے اوپر ہے کہ وہ یعنی بری ترین ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کے انٹرنیشنل فورمز کے لیکن اوپر۔ یہ ریپیٹ نہ ہونا اقرار بھائی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہاں ریپیٹ نہیں ہو، مطلب تھوڑے اس دن کے حد لیے تک ہی رہنا خاموش بیٹھ چاہیے، جائیں، اس آپ حد تھوڑی تک ہی چھٹی پہ نشاندہی چلے ہونی جائیں، چاہیے آرام کہ کر بس یہ لیں۔ ریپیٹ نہ ہو۔
مگر ہم سارے اگر مل کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے اور اپنا نہیں بنیادی مذاق تو نہیں اڑا رہے بس، ہاں لیکن یہ تو ہاں ہمارا یہ حق ہے نا ایز اے پاکستانی کہ یہ ریپیٹ نہیں ہو، مطلب غلطی سے ایگزیکٹلی انسان کو سیکھنا تو چاہیے نا. تو وہ جی تو جی ابھی یہ بات تک وہ ٹھیک ہے. کر رہے ہیں، وہ تو ابھی تک پاکستان کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے نا، وہ تو ابھی ہاں تک ایسا ہی ہے. بہادری سے نہیں کر رہے. مطلب آپ عمران خان کیوں پورا سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا؟ کیونکہ ہر طرف وہ للکار والی بات وہ مطلب 2019 کی ہمیں یوز کرنی پڑ رہی ہے. ہمارے پاس تو موقع ہے کہ ہم ابھی فریش عمران خان کی اسپیچز یوز کر سکتے ہیں. تو مائی پوائنٹ از کہ ان کو کہیں ندی وہ جو تالاب میں وہ ڈبکیاں وغیرہ لگاتے تھے وہ کر لیں، لیکن ابھی پاکستان کو ریپرزینٹ نہ کریں بھی، کیونکہ دیٹ از ناٹ دا نیڈ آف دی آور. ایز اے پاکستانی دیکھیں یو آر آپ کو ڈگنیٹی میٹر کرتی ہے نا ایز اے پاکستانی، اس طرح پورے پاکستانی جتنے ہیں جہاں پر پوری دنیا میں ان کو میٹر کرتی ہے. تو ان کو اگر کوئی ریپرزینٹ غلط کر رہا ہے تو اس کو بس یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کے لیے عمران خان کو ٹیک اوور کرنے دیں، شاہ محمود قریشی آ جائیں، وہ سنبھال لیں جس طرح فورن آفس اس وقت سنبھالا تھا. تھوڑے دن بعد آپ پھر آ جائیں، کوئی آپ کا کیا ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، آپ پھر آ جائیں گے. اچھا جبران، میں آپ کی طرف سے ایک ان سے کوشچن کر سکتی ہوں یا کامنٹ کر سکتی ہوں جو بھی؟ ہاں تو اقرار بھائی ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس؟ آئی نو بس آپ آپ نے کر کافی. لیجئے، پھر مجھے عمران راجہ صاحب نظر آ رہے ہیں، اگر وہ ہو جائے اس کے بعد پھر میں اجازت دوں، پھر میں دوبارہ حاضر ہوں جب بھی آپ کہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. گیت، آپ کوئی کوشچن پوچھ لیں، پھر جی عمران اور ہاں، پھر میں آپ. صرف ایک دیکھیں، یہ نا بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاق نہ اڑائیں. دیکھیں آپ خود بڑا اس وقت میڈیا میں بڑی پاپولر فگر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، جو ان کے گھروں میں ان کے ماؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو کسی نے آپ نے 26 نومبر کا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، یا اگر پتہ ہے آپ انجان بن رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ واقعات ہوئے، کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اس پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں نا، اور اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ، ان کے نا دل روتے ہیں، وہ لوگ روتے ہیں. اور جب وہ مذاق اڑاتے ہیں یا میم بناتے ہیں نا، یہ ان کا ایک وے ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا. اگر آپ پڑھیں، بکس پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مذاق اڑانا، میم بنانا بھی ایک وے آف پروٹیسٹ ہے. کیونکہ جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں نا، وہاں پر لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بھائیوں کو، بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو آپ اس پہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ مذاق نہ اڑائیں. مذاق تو لوگ اٹھائیں گے کیونکہ لوگوں کو پروٹیسٹ تو کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس وقت بڑی سینسٹیو سچویشن ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کتنے ڈی ایم آ رہے ہیں، جو کہ آپ کو بتاؤں، میں آپ کو سنسیئرلی صرف یہ کہوں گی، آپ کو اس وقت پوری عوام سے نا، اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے اپولوجائز کرنا چاہیے اپنے ان سارے کامنٹس کے جن سے لوگوں کے دل دکھے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب یہ تہیہ کریں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت عمران خان کی پریزنس کتنی نہیں ضروری ہے. دیکھیں I'll disagree here for a little bit. دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا ڈی جی آئی پہ، وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا، مطلب یہ تو نہیں وہ کہہ رہے. تو ان کی یہ تو بیسکلی ایک پاکستانی کی طرح جیسے تھوڑا سا ٹرائی کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا گیپ کم ہو. تو ان پہ ہم ہمارے پاس کوئی اور ہے نہیں، تو ان پہ سمجھ آ رہا ہے مجھے وہ والا سینٹیمنٹ کہ کوئی ہے نہیں تو ان پہ ٹرائی کرتے ہیں. لیکن یہ تو آئے ہمارے پاس اسپیس میں تھوڑا سا گیپ کم میں کرنے. تو میں جی تھوڑا سا ڈیفینڈ ان کو یوں کروں گا کہ ایک تو گیسٹ کی رسپیکٹ ہوتی ہے یہ اس طرح، لیکن جو بات ہے وہ تھوڑا سا پولائٹلی جیسے مطلب مجھے نہیں پتا اقرار بھائی میرا واٹ خیال یو ہے وانٹ ٹو سے. گیت جو ہے نا، وہ میرے حوالے سے اسپیسیفکلی جو کہہ رہی تھی کہ جن میرے کامنٹس سے کسی کی دل آزاری ہوئی اس کے حوالے سے جی دیکھیں میں آپ کے یہ. کمنٹ کی وجہ سے جس ہاں کی وجہ میں سے. وہی کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، لیکن اس پہ دیکھیے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کی کوئی ایک اور نشست رکھیں. آپ وہ چیزیں جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی یا باقی کسی شخص کی دل آزاری ہوئی ہے، ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. میں بڑے کھلے دل سے آپ سے کہتا ہوں کہ جہاں آپ مجھے کنونس کر لیں گے کہ میں نے غلط بات کی ہے، جس طرح آج بھی میں نے بہت ساری باتوں کا اعتراف کیا آپ سب کے سامنے، مجھے معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اگر ابھی ہم یہ پنڈورا باکس کھولیں گے، میں 3 باتیں کروں گا، آپ اس کے جواب میں 2 باتیں کریں گے، پھر بحث کسی اور طرف نکل جائے گی. ٹھیک ہے ممکن ہے کہیں پہ میں غلط ہوں، ممکن ہے کہیں پہ آپ غلط ہوں. اس کے لیے میں ایک الگ نشست رکھ لیں گے جہاں میں غلط ہوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کامنٹ بائی کامنٹ کیجیے، آپ نے یہ ٹویٹ کی تھی، آپ نے یہ بات کی تھی، اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، میں غلط ہوں گا، میں علل اعلان اس پہ معذرت کروں گا، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ شاید وہ موقع نہیں، اس پہ پھر چلے تفصیل سے بات چلے کریں عمران گے کا دوبارہ. کوشچن لے لیتے ہیں. عمران. السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. معذرت میں نے اسپیس ذرا لیٹ جوائن کی ہے. اقرار بھائی سے میرا سوال نہیں ہے. اقرار بھائی کی میں نے لاسٹ میں کچھ باتیں سنی جس میں شاید وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ دیکھتے ہیں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے یا ان کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے کسی کومنٹ پہ یا کوئی مذاق کیا جاتا ہے، تو اقرار بھائی اس کے نہیں بعد عمران بھائی، نہیں پھر غلط بات ہو جائے گی، یہ بات ہی نہیں ہوئی تھی نا. اچھا وہ میں وہ بالکل لاسٹ خواجہ لائن آصف سنی صاحب ہے کے آپ حوالے کی، سے تو کہہ میں رہا تھا. اس کو کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی مجھے کریکٹ کر دیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں آپ مجھے ہاں کریکٹ کر نہیں دیں. وہ ایسی بات نہیں تھی، وہ خواجہ آصف صاحب کا مذاق اڑانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا تھا بالکل اڑائیے، لیکن اس وقت اس کیفیت میں
اگر یعنی ہم ایک طرف لگ جائیں گے، ان کے مذاق اڑانے پہ لگ جائیں گے، تو شاید پھر جو ہمارا مین کام ہے بھارت کا نیریٹو کا جواب دینا، وہ ہم نہیں کر پائیں گے. میری ذات کے حوالے سے ٹھیک ہے، بات. چلیں پوائنٹ ٹیکن، کریکٹ پوائنٹ ہو گیا ٹیکن. عمران بالکل. اچھا میں مجھے 1 منٹ کے لیے وہ کہتا ہوں کہ جیسے جو انہوں نے ایک ایکشن آئٹم ہمیں پرومس کیا نا، وہ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی ان کی ٹون ڈفرینٹ نظر آئے گی، زیادہ ذمہ داری ان پہ پڑتی ہے، تو وہ بس کر دیں. کز اقرار بھائی دا بگیسٹ پوائنٹ از کہ وی نیڈ یونٹی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، تو یہاں تک اگر ہم ایگری کرتے ہیں تو لیٹس ٹرائی آر بیسٹ ہر سائڈ سے کہ کس طرح یونٹی آئے، کس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے. That's the need of the hour. Again, thank you for coming. اور اگلی نشست میں ضرور آپ نے خود نے جیسے کہا ہے، تو ہم ضرور آپ کو انوائٹ کریں گے. امید ہے آپ ایکسیپٹ کریں گے اگین، اور جو باقی سوال رہ گئے ہیں وہ پھر آپ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اور سچی بات ہے کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یعنی میری حیثیت سے زیادہ عزت دی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بات کرنے سے 0.0001% بھی فرق پڑ سکتا ہے، تو میں اپنے طور پر یعنی میں سچی بات ہے آج بہت متاثر ہو کے جا رہا ہوں آپ کی اسپیس سے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ جہاں میں کسی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں، آپ کی جو باتیں مجھ تک پہنچیں میں اس کے اعتبار سے اپنے اوپینین کو بھی چینج کروں. اس میں کوئی حرج، کوئی انا کی بات نہیں ہے کہ اگر میں کسی چیز پر کچھ غلط سوچ رہا تھا تو میں اپنی رائے کو تبدیل کروں. اور آج بہت ساری باتوں میں میری رائے تبدیل کی ہے آپ لوگوں نے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے بھی بہت مشکور ہیں کہ اتنے مشکل اسٹیج پہ آپ آئے. یقین کریں جو ہم ہیں نا، جو لیڈ سوشل میڈیا کے مطلب انصافینز جو پاکستانی ہیں نا، یہ سب سے بڑے چیلنجرز ہوتے ہیں، کز ان کے سوال میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو جو کریڈیبل سوال لے سکتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے. تو آپ نے لیا، آپ کا شکریہ. اور اگلی اسپیس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے.